ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے انعام سے، اللہ رب العزت کے کرم سے ہم لوگ یہاں پر اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی کچھ بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس موقع پر جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا اور جامعہ جویریہ للبنات پہلے سے کام کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آج اس موقع کی مناسبت سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح کچھ بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے میرا اللہ خود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میں سمجھ جاؤں وہ آپ کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں اور آپ جتنی بات سمجھ لیں، میرا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں اس جامعہ کے اندر ہمارے عزیز ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد نواز الحذیفی صاحب زید مجدہم نے ان کی محنت سے، ان کے اساتذہ اور ان کی معلمات کی محنت سے طالبات نے آج دورہ حدیث مکمل کیا ہے، اور بچوں نے درجہ رابعہ مکمل کیا ہے، اور درجہ حفظ کے بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں طلباء و طالبات کی محنت، پڑھنا، تمام اساتذہ کا پڑھانا، اور اس سلسلے میں معاونین کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک
1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے نشانی عطا فرمائی ہے، اور اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں نے ہدایت کو حاصل کیا ہے، لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، نبوت کا اقرار کیا ہے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی ملی ہے، اور جو بھی نشانی جس نبی کو ملی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ ایسی نشانی کو کہتے ہیں، یا معجزے کا معنی مفہوم یہ ہے خلاف عادت ہو، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ کے حکم سے ہو، تو اس کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک نشانی عطا فرمائی، اور میرے اللہ نے جو مجھے نشانی عطا فرمائی ہے وہ وہی ہے۔ ہر نبی کو جو بھی معجزہ ملا، ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جتنے معجزات عطا فرمائے، ان سب سے زیادہ معجزات کمن کیفن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک معجزہ ایسا دیا ہے جس معجزے میں باقی انبیاء میں اور ہمارے پیارے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے میں فرق ہے، اور وہ فرق ہونا چاہیے۔ وقت کا تقاضا تھا اور ہے کہ ایسا معجزہ ہونا چاہیے۔ پچھلے انبیاء مثال کے طور پر جس نبی کو جو معجزہ ملا وقت کی ضرورت کے مطابق ملا۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی اللہ رب العزت اس نبی کے ہاتھ سے ایسے معجزے کا ظہور فرماتے کہ اس دور کے لوگ ایسی نشانی پیش کرنے سے عاجز آ جائیں۔ مثال کے طور پر صنعت کاری کا دور ہے، چیزیں بنانے کا دور ہے، اور یوں سمجھے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے دور میں بہت سارے لوگ چیزیں بنا رہے ہیں، یا یوں سمجھے کہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس دور کے اندر ایسی نشانی عطا فرمائی کہ اس دور کے بڑے بڑے صناع بنانے والے ایسی نشانی پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ مثلا لوہے کا کام ہو رہا تھا، لوہے کی تلواریں بن رہی ہیں، لوہے کے تیر بن رہے ہیں، اور لوہے کی دیگیں بن رہی ہیں، لوہے کا سامان بنتا ہے، لوہے کی زیریں بنتی ہیں، لوہے کی کڑیاں بنتی ہیں، لوہے سے سامان تیار ہوتا ہے۔ لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں لوہا بنانے کے لیے پہلے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ سرخ ہوتا ہے، اس کو کوٹا جاتا ہے، پھر اس کو موڑا جاتا ہے، چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ہر آدمی یا ہر فیکٹری، ہر ادارہ لوہے سے جو بھی چیز بناتے پہلے اس کو گرم کرتے، پگھلاتے، پھر تیار کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لوہا لیتے، اپنے ہاتھوں سے جیسے چاہتے موڑتے جاتے، وہ ٹھنڈا لوہا ہاتھوں میں ملتا جا رہا تھا۔ یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ تخت سلیمانی ہے، ہواؤں کو ڈھونکتا ہے، جس طرف
طرف حکم فرماتے ہیں اس طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جادوگری کا دور ہے، سحر کا دور ہے۔ بڑے بڑے جادوگر اپنے اپنے جادو کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام جادوگر ایسی نشانی کا توڑ کرنے سے قاصر آگے اور وہ عاجز ہو گئے۔ سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچتے ہیں اور فرعون سے ٹکر لیتے ہیں۔ فرعون کو اللہ رب العزت کی الوہیت کی دعوت دیتے ہیں اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں الہ ہوں، میں رب ہوں، میں رب العالی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، میرا رب اکیلا ہے، واحد ہے۔ اور فرعون نے کہا اگر تو نبی ہے تو اپنی کو نشانی پیش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش فرمائی، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نشانی کا ظہور ہوا، ظاہر کیا ہے، تو پہلا لفظ اس نے کہا کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادو ہے۔ کہا کہ جادوگروں کو بلایا جائے۔ بہرحال میں مختصر عرض کرتا ہوں، 70,000 جادوگروں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا گیا۔ سب جادوگروں نے اپنا جادو شروع کیا، اپنی رسیاں ڈالی، اپنی سوٹیاں ڈالی اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اور عصا زمین پر ڈالا، اژدہا بن گیا۔ ان کے جادو سے بنائے ہوئے سانپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو اللہ کے حکم سے سانپ بنا تھا، سب کو ہڑپ کر گیا، سب کو ختم کر گیا۔ ایسی نشانی پیش کرنے سے اس وقت کے 70,000 جادوگر عاجز آگئے۔ وہ ایسا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، ڈنڈا عطا فرمایا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ، اپنے اکابر کا ذوق عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ بیان میں نے خود سنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے صدقے سے، میرے محبوب کی غلامی سے اللہ نے محبوب کے غلاموں کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی، ایسی نشانیاں تو اللہ نے انبیاء کو بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ نبی تو بعد کی بات ہے۔ فرمایا دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا عطا فرمایا، وہ ڈنڈا ہے، ڈنڈا پتھر پر مارتے ہیں پانی نکلتا ہے، پانی پر مارتے ہیں رستے بن جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا دریا پہ مارا، اپنا ڈنڈا دریا پہ مارا، پھر اس سے رستہ بنا، پانی ادھر کا ادھر رکا، ادھر کا ادھر رکا، درمیان سے خشک راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم امت بنی اسرائیل، وہ وہاں سے خشکی کے راستے سے گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، دریا میں ڈنڈا مارا نہیں، دریا کا پانی رکا نہیں، دریا نے رستہ دیا نہیں۔ اسی دریا سے حضرت سعد نے اپنے گھوڑوں سمیت نکل گئے اور گھوڑوں کے سم بھی گلے نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جادوگری کا دور، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام جادوگر ایسا معجزہ یا ایسی نشانی دکھانے سے عاجز آگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا حکمت کا دور ہے، علاج معالجے کا دور ہے، طب کا دور ہے۔ طب کے اندر مریضوں کو وہ لوگ طبیب علاج کرتے، مریض ٹھیک ہو جاتے، لیکن 2 مرضیں ایسی تھیں ان کو لا علاج قرار دے دیا گیا۔ نمبر 1
برس کا مریض، کوڑ کا مریض ہو، وہ کہتے ہیں ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نظر کمزور ہو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، اور جو مادر ذات اندھا پیدا ہو جائے اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں قسم کے لا علاج مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کے آنکھوں پر یوں ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ برس کا مریض، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پھیرتے اور وہ لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتا۔ جب یہ ٹھیک ہو گئے، اس سے اگلی بات ان لوگوں نے مطالبہ کیا، کہا کہ اے عیسیٰ آپ تو بیماروں کا علاج کرتے ہیں، لا علاج مریضوں کا علاج تو کرتے ہیں، اس کو تو ہم مان لیتے ہیں، یہ تو علاج ہے، ہم مانیں گے آپ کو اس وقت جب آپ ہمارے مردوں کو زندہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ کہا کہ فلاں قبرستان میں فلاں ہمارا باپ دادا تھا، اس کو آپ زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اور فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوا ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، فرق اتنا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام گئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام گئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ میرے اللہ نے حضرت امام الانبیاء، فخر الرسل، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ کبھی میرے معبود درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے۔ کبھی میرے معبود اشارہ کرتے ہیں، چاند کو، چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں پہ آ کر گر جاتا ہے۔ کبھی میرے معبود چلتے ہیں، پتھروں سے آواز آتی ہے۔ میرے محبوب کے ہزاروں معجزات ہیں، ہاتھوں سے پانی کا نکلنا۔ میں ان معجزات پر بات نہیں کرتا، میں ایک معجزے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا معجزہ دیا، وہ معجزہ بھی قیامت کی صبح تک رہے گا۔ وہ معجزہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے اللہ نے باقی انبیاء کو نشانیاں دی ہیں، میرے اللہ نے مجھے جو نبوت کی نشانی دی ہے وہ وہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہی تو دوسرے انبیاء پر بھی آئی ہے، لیکن وہ وہی منسوخ ہو گئی، نبی گئے، نبی کی وہی بھی ساتھ چلی گئی۔ میرے محبوب کی نبوت قیامت تک رہے گی، اس لیے وہی کا علم بھی قیامت تک رہنا چاہیے۔ میرے محبوب کو اللہ رب العزت نے جو کلام دیا ہے وہ وحی کی صورت کے اندر دیا ہے۔ میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ دیکھیے اس میں بھی معجزہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، علماء تشریف فرما ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت جبرائیل جب اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، کتاب نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ وحی دی ہے وہ کتاب نہیں ہے، اللہ نے پڑھا ہے، کلام اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے، کلام اللہ ہے۔ حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا ذالک الکلام، وہ کلام لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ذالک الکلام آیا ہے، ھذا الکلام نہیں آیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا ھذا الکلام لا ریب فیہ، یہ ایسا کلام ہے جس کو میرے اللہ نے پڑھا، اس میں شک نہیں ہے۔ جبرائیل لے کر آئے، اس میں شک نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ پر اترا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو دیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ھذا الکلام، اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جبرائیل لے کر آئے، یہ ایسا کلام ہے۔ حضرت محمد
रसूल अल्लाह पर उतरा है, इसमें शक नहीं है। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ने सहाबा को दिया है, इसमें शक नहीं है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरा अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर है, मेरा अल्लाह दिलों के भेद को जानता है। वो तो सहाबा के दिलों को जानता है, ताबईन को जानता है, तबा ताबईन को जानता है, क़यामत तक आने वाले आखिरी शख्स को भी जानता है, उसके दिल में क्या है मेरे अल्लाह को मालूम था। एक वक्त आएगा लोग एतराज करेंगे, अल्लाह का कलाम उस पे एतराज नहीं होगा, जिब्राइल लेकर आए उसमें शक नहीं होगा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है उसमें शक नहीं होगा। शक किस पे होगा? सहाबा के लिखने पे शक होगा, सहाबा के जमा करने पे शक होगा। जब अल्लाह ने भेजा कलामुल्लाह, हज़रत जिब्राइल लेकर आए कलामुल्लाह, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया कलामुल्लाह, सहाबा तक पहुंचा कलामुल्लाह, फिर सहाबा ने इसको जमा किया, इसको लिखा, किताबी सूरत में आया। हज़रत मुआविया ने लिखा, हज़रत ज़ैद ने लिखा, सहाबा ने लिखा, वो लिखते गए, लिखते हुए जमा हो गए, किताब बन गई। फरमाया कलामुल्लाह नहीं किताबुल्लाह, ज़ालिकल किताब जिसको अबू बकर के ज़माने में लिखा जाएगा, ला रैब फीह, उमर के ज़माने में किताब बनेगी, ला रैब फीह, सहाबा जमा करेंगे, ला रैब फीह। फरमाया वो किताब जिसको नबी के सहाबा जमा कर लेंगे, ला रैब फीह, उस किताब के अंदर ज़रा बराबर शक नहीं है। किताब क़यामत तक रहेगी और कातिबीन भी क़यामत तक रहेंगे। जब तक किताबुल्लाह, उसका कातिब भी हक है, उसको लिखने वाला भी हक है, लिखाने वाला उसमें भी शक नहीं, लिखने वाला उसमें भी शक नहीं। ये ऐसी किताब है मेरे महबूब ने, मेरे अल्लाह ने महबूब पर वही उतारी। फरमाया ज़ालिकल किताब, वही का इशारा लाकर इशारा दिया है, वो किताब जिसको मुआविया लिखेंगे, वो किताब जिसको सहाबा लिखेंगे, उस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। जो शक करेगा वो अपने ईमान के अंदर शक करेगा। नारे तकबीर, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है मेरे महबूब का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब की सूरत के अंदर दिया है। और मेरे दोस्तों याद रखना, किताब तो इंजील भी थी, किताब तो ज़बूर भी थी, किताब तो कुरान भी थी, लेकिन वो सिर्फ किताबुल्लाह, कुरान जो है किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। अगर लोहे महफूज कहें तो किताबुल्लाह, सहाबा के दौर में किताबुल्लाह, दरमियान में कलामुल्लाह, ये कलामुल्लाह भी है, ये किताबुल्लाह भी है। बाकी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, वो भी बरहक है, ये भी बरहक है, लेकिन वो किताबें नबी गए, नबी के साथ किताब गई, क्योंकि मेरे नबी की नबूवत क़यामत तक रहेगी, नबी की किताब भी क़यामत तक रहेगी। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी किताब अता फरमाई है, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बुखारी शरीफ का खत्म भी हुआ है, हज़रत मौलाना नवाज साहब ने आखिरी हदीस पढ़ाई है, उसकी भी सनद महफूज है, हदीस की सनद भी महफूज है, और अल्लाह का शुक्र है कुरान की सनद भी महफूज है। हमने फलां उस्ताद से पढ़ा, फलां से पढ़ा, फलां से पढ़ा, ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक सनद चलती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें किताब अता फरमाई है, एक एक हर्फ के बारे में अल्लाह का शुक्र महफूज है। ये आयत मदनी है, ये आयत मक्की है, ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है। सूरत का भी इल्म है, मक्की कौन सी है, मदनी कौन सी है, हमें आयत का भी इल्म है, आयत मक्की कौन सी है, मदनी कौन सी है। ऐसा भी होता है सूरत मक्की होगी, उसके अंदर एक दो आयतें मदनी होगी, सूरत मदनी होगी, उसमें एक आधी सूरत आयत जो है वो मक्की होगी। हमें यहाँ तक भी मेरे महबूब का ये मौजज़ा है, एक आयत है, ये किस नबी के बिस्तर पर उतरी है, ये मदीना में उतरी, ये मक्का में उतरी, ये ताइफ में उतरी,
آیت کو میرے محبوب نے لکھوایا، فلاں سورت میں لکھ لو، فلاں پارے میں لکھ لو، ایک ایک لفظ اللہ کا شکر ہے یہ قرآن کریم کا حق تک محفوظ پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بحمد اللہ چیلنج کے طور پر پوری دنیا کفر کو، ہمارا پہلے بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، قیامت کی صبح تک ہمارا یہ چیلنج رہے گا۔ عیسائیت، اگر کوئی عیسائی سن رہے ہو ہماری اس گفتگو کو، پوری دنیا کا عیسائی، پوری دنیا کا یہودی، ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، اے یہودیوں، اگر تم سچے ہو اور تم سچے ہو تو تم اپنے رب کی قسم اٹھا کے ایک حرف ایسا بتا دو، تم یہ کہو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے۔ عیسائی لوگ قسم اٹھا کر کہیں یہ انجیل وہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی ہے، اور ہم لوگ ہم سے مطالبہ کرو، ہم سے مطالبہ کرو، ہم الحمد سے لے کر الناس کی سین تک قسم اٹھا دیں گے یہ ایک ایک لفظ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ معجزے سے کم نہیں کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن رہا ہے۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی چھوٹی عمر میں حافظ بن گئی، اتنی بڑی کتاب تھوڑا سا عرصہ اس میں حافظ بن گیا۔ تھوڑے عرصے کے لیے میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ داخلے کے لیے آئے، ماں لے کر آئی، حضرت میرے بیٹے کو داخل فرما لے، اپنے درس کے اندر شامل فرما لے۔ حضرت نے فرمایا میرے درس کی شرط ہے کہ میں حفظ کے بغیر داخلہ نہیں دیتا، قرآن کا حافظ ہو، یہ شرط ہے۔ کہا جی ٹھیک، وہ چلے گئے گھر۔ ایک ہفتہ بعد پھر آیا، حضرت میرے بیٹے کو داخل کر لیں، تو میں نے شرط رکھی ہے حفظ کے بغیر میں داخلہ نہیں دیتا، کہ حضرت جہاں سے مرضی سن۔ ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر لیا ہے، ایک ہفتے میں، عمر چھوٹی ہے، ایک ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ درمیانی عمر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کابرین میں سے ہیں، مالٹا کی جیل میں ہیں، حضرت شیخ الہند صاحب ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب کیفیت ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے سے پریشانی نمایاں ہو رہی ہے آج، پہلے تو آپ کبھی پریشانی ہوئے۔ یہ یاد رکھیے حضرت مدنی وہ واحد شخص ہے جس نے جیل کو خود قبول کیا ہے، اپنے استاد کی خدمت کے لیے، صرف اس لیے میرے شیخ میرے استاد جیل میں ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہوگی، خدمت کون کرے گا؟ اپنے آپ کو جیل کے لیے پیش کیا ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین احمد حافظ نہیں، سوچ رہا ہوں تراویح کیسے پڑھے۔ میں نے تو کبھی تراویح قرآن کے بغیر نہیں پڑھی، ہر سال تراویح سنی ہے، قرآن کریم سنا ہے، اس سال کیا کریں گے؟ اور تو بھی حافظ نہیں ہے۔ عرض کہ حضرت آپ دعا فرمائیں۔ حضرت صبح شروع کرتے، شام تک سپارہ یاد کرتے، اور وہی سپارہ تراویح کے اندر سنا دیتے۔ 30 دن میں 30 پارے بھی حفظ ہو گئے اور تراویح کے اندر سنا دیتے۔ ہمارے سرگودا کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑا ان کا نام ہے، علماء جانتے ہیں۔ ایک بلاک کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس سے بڑی عمر کے تھے، ہر فن کی کتاب پڑھا۔ ایک دن شاگردوں نے کلاس میں عرض کیا حضرت آپ نے سارے علوم حاصل کر لیے اور آپ حافظ نہیں ہیں، حفظ نہیں کیا، اور اسی عمر میں ایک ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا، ایک ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا عمر بڑی
وقت تھوڑا، قرآن کو یاد کر لیا، کتاب پڑھی ہے، عمر چھوٹی ہے، قرآن کو یاد کر لیا ہے، یہ بھی میرے محبوب کا معجزہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں اپنے شیخ سے سنی ہوئی بات، فرمایا کہ دیکھیے یہ قرآن کیسی کتاب ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی پہاڑ رب کے قرآن کو برداشت نہ کر سکتا، اتنا بول، اتنی وزنی کتاب۔ فرمایا بات تو آتی ہے نا کہ جس کلام کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا پہاڑ برداشت نہ کر لیتا، آج 12 سال کا بچہ اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھیے وجہ کیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ سورج کو براہ راست آپ دن کو دیکھیں 4-5 منٹ، یہ بڑی بات ہے، 4-5 منٹ تک دیکھ نہیں سکیں گے، آنکھیں چڑیا جائیں گی، لگاتار دیکھیں دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں اندھیرا چھا جائے گا، لیکن وہی سورج کی روشنی چاند سے جب گزرتی ہے، 14ویں کا چاند ہو، آپ جتنا دیکھتے جائیں مزہ آتا جائے گا، دیکھتے جائیں مزہ آتا جائے گا۔ فرمایا اللہ کا جلال والا کلام براہ راست نازل ہوتا، پہاڑ برداشت نہ کرتے، اللہ کا جلال والا کلام میرے محبوب کے جمال والے سینے سے گزر کر آیا تو 12 سال کے بچے نے بھی حفظ کر لیا، 12 سال کے بچے نے بھی حفظ کر لیا ہے۔ جب یہ قرآن یاد ہو جاتا ہے، آج بھی ابھی بہت سارے بچے جن کو یہاں پہ لایا جائے گا، دستار بندی ہوگی، حفظ قرآن کریم ہوگا، تو میں اس موقع کی اس بات کے ایک عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ ایک یہ بچے یہاں سے ان کو سند ملے گی، یہ جو سند مل جائے گی اس کو ہو سکتا ہے والدین جن کو یہ بچوں کی سند ملے وہ کہیں یہ بچہ آپ کو بس بڑا ہو گیا ہے، کچھ کام کاج کر لے، ملازمت کا کوٹا آیا ہے، میں ملازمت کے لیے پیش کرتا ہوں، تو ملازم بن جا۔ اب وہ جی چوکیداری کے لیے بچے کو لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی سند، کہتے ہیں جی حفظ قرآن کی سند ہے، کہتے ہیں اس پہ تو ہم لوگ ملازمت نہیں دیتے، وہ کئی اداروں میں جاتا ہے، اس کو ملازمت نہیں ملتی، تو اس موقع کی مناسبت سے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اور وہ بات ارشاد فرماتے، میں حضرت ہی کی بات کو نقل کرتا ہوں، فرمایا کہ ایک شاعر تھا اور اس کے محلے میں ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا والد فوت ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں اس کی ماں سے بات کی، یہ بچہ مجھے دو، میں اس کو شاعر بناتا ہوں، اس کو کلام سکھاتا ہوں۔ شاعر کو شاعری والا ذوق ہوتا ہے، وہ موڈ میں آتے ہیں، جملہ کہہ دیا، ایک دفعہ کہا اے بیٹے یہ جو میں شعر لکھ کے دے رہا ہوں یہ 1000 کا شعر ہے، یہ 2000 کا شعر ہے، یہ 5000 کا شعر ہے، یہ 10,000 کی غزل ہے۔ وہ لکھتا رہا، دیوان اس کا دیوان بن گیا، جمع کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے گھر میں کوئی خرچہ نہیں تھا، اس کی ماں نے بچے کو بلا کر کہا میرے بیٹے ذرا دکان سے کچھ سامان تو لے آ۔ اب وہ بچہ دکان کے اوپر سامان کے لیے گیا، ایک دکان پر جاتا ہے، کہتے ہیں 2 کلو آلو دے دو، تھوڑا سا گھی دے دو، مرچیں دے دو، ٹماٹر دے دو، پیاز دے دو، سامان دیا، شاپر میں ڈالا، اور اس سے پوچھا دکاندار سے کتنے پیسے؟ وہ کہتے ہیں 600-700 روپیہ، 700 روپیہ۔ اس نے کاپی کھولی جس میں لکھا ہوگا نا 1000 والا شعر، اس نے شعر اس کو نکالا، دکاندار کے حوالے کیا، یہ لو جی 700 لے لو، 300 مجھے بقایا دے دو۔ وہ جواب جو اس نے دیا ہم بھی تو یہی دیں گے۔ ہم نے کہا میرا پتر وہ دور گزر گیا جی تو دعا لاندے سن، اور تو میں نے دعا نہ لا، اب میں بھی سیانا ہو گیا ہوں، جدید دور ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کو شاپر واپس لے لیا، سامان اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا، ایک دکان پہ، دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ جاتا ہے، کوئی اس کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شام ہوئی، گھر آ گیا، گھر آ کر منہ بنایا ہوا ہے، رونے والا چہرہ ہے، اپنی ماں کے سامنے، ماں تو انتظار میں ہے،
آئے گا۔ اب وہ بچے سے پوچھتی ہے سامان کدھر ہے؟ عثمان ایک بچے نے کہا اماں جی سامان تو نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے کہا تھا نا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو ہی مجھے کہتا تھا میرے استاد بڑی مجھے دولت دے رہا ہے، مجھے میرا استاد بڑی دولت دے رہا ہے۔ کس کام کی وہ دولت؟ کس کام کی وہ دولت جو ایک دن تک کھانا بھی نہ دے سکے؟ اے میرے بیٹے رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں اماں استاد کے پاس چلتے ہیں، کوئی حل دیکھتے ہیں۔ وہ ماں اور بیٹا دونوں استاد کے پاس جاتے ہیں، دستک دی، استاد باہر نکلا، استاد سے اس کی ماں بات کرتی ہے تو نے میرے بیٹے کو برگلایا، میرے بیٹے کو دھوکہ دیا، تو نے یہ کہا 1000 کا شعر ہے، 5000 کا شعر ہے، اتنا قیمتی، بتا کتنی اس کی قیمت ہوگی؟ ایک دن کا سالن نہیں بن سکتا، ایک دن کی روٹی نہیں پک سکتی، بتا ہمیں تو نے دیا کیا ہے؟ وہ استاد سمجھدار تھا، جیب سے 1000 روپیہ نکالا، کہا میری اماں یہ رکھ لے، جا کر اپنا سامان لے لینا اور کل اس کو دوبارہ بھیج دینا۔ اس نے کہا دیکھو آخری بار میں بھیج رہی ہوں، آئندہ نہیں بھیجوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن استاد نے اپنے شاگرد کو ساتھ لیا، بادشاہ کے دربار میں مشاعرہ تھا، وہ استاد اپنے شاگرد کو بھی لے کر وہاں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا مشاعرہ شروع ہوا، ایک شاعر نے اپنا کلام پیش کیا، دوسرے نے، تیسرے نے پیش کیا۔ اب یہ جو شاعر تھا اس نے کہا آج میں کلام پیش نہیں کروں گا، یہ میرا شاگرد ہے، آج اس کا آپ کلام سنو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ سنائے۔ اب اس نے پہلا شعر واہ 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 مکرر، ادھر سے واہ ادھر سے واہ، کس نے 1000 دیا، 2000 دیا، 5000 دیا۔ بادشاہ اٹھا، نظم پوری ہوئی، 1 لاکھ کا چیک دے دیا۔ اب اس نے وہ نوٹوں سے جیب وہ کیا کہتے ہیں دولی بھری ہوئی ہے، اپنے گھر آ رہا ہے، استاد بھی اس کے ساتھ ہے۔ استاد جب آیا اس نے اپنی اس بیٹے کی ماں کو سمجھایا، اے میری ماں آپ یہ بتلاؤ، یہ دیکھو آج میرے ساتھ گیا کتنے پیسے لے کر آیا، جب یہ کل گیا تھا اصل بات یہ ہے اس نے منڈی کا انتخاب غلط کیا ہے، مارکیٹ کا انتخاب اس نے غلط کیا ہے۔ میں پنجابی میں اس کی ترجمانی ایک جملے سے کرتا ہوں، کھوتا کی جانے گلقند کی چیزیں، گدھا کیا جانے گلقند کیا ہوتی ہے، کمار کیا جانے موتی اور ہیرا کیا ہوتا ہے۔ اے میری ماں دکاندار کو کیا پتا قرآن کی عظمت کیا ہے، گوشت والے کو کیا پتا قرآن کی عظمت کیا ہے، اور سبزی والے کو کیا پتا قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اے میری ماں جس طرح ان کو شعر کی قدر نہیں ہے اسی طرح دنیا کے اندر قرآن کی قدر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ورنہ نواز صاحب حفظ کی سند دے، اس حفظ کی سند کی بنیاد پر آپ کے بیٹے کو کوئی چوکی دار نہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی سند کی بنیاد پر آپ کے بیٹے کو کوئی فیکٹری کے اندر ملازم نہ رکھے، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کو تنخواہ نہ ملے، آپ کے بیٹے کو ملازمت نہ ملے، لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں یہ قرآن کی منڈی نہیں ہے، قرآن کی مارکیٹ نہیں ہے، یہ دنیا قرآن کی قدر کا وقت نہیں ہے۔ قرآن کی قدر ہوگی قبر کے اندر، قرآن کی قدر ہوگی حشر کے اندر، قرآن کی قدر ہوگی قیامت کے دن جب میرا رب کہے گا کچھ لوگ آئیں گے ان کے سروں پہ تاج ہوگا، تاج کے اوپر ایک ایک موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، پوچھا جائے گا یہ انبیاء ہے؟ نہیں انبیاء نہیں ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہے۔ جب ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم لوگ شفاعت کرتے جاؤ، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے اور ان کو جنت میں پہنچا دینا میں رب کا کام ہے۔ اس وقت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایسا موقع نہ آئے اللہ رب العزت اپنی فضل سے ہمیں معاف فرما دے، ورنہ ہم لوگ حافظ قرآن کھڑے ہوں گے جن کو آج ہم نے دھتکار دیا، ہم نے باتیں کی، ہم نے حافظ کو کہا، جو اندھا ہوا اس کو حافظ جی کہہ لیا، جو لنگڑا ہوا اس کو حافظ بنا دیا، اور جو کانا ہوا حافظ بنا دیا، معذور ہوا مدرسے میں داخل کرا دیا۔ نہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ہم لوگ ایڑیاں اٹھا کے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، دیکھ میں تیرا باپ، دیکھ میں تیرا
قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گے، جنت کے اندر جائیں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہر جنتی کا اپنا مقام ہوگا، ہر جنتی کا اپنا مقام ہوگا، اپنا اس کا درجہ ہوگا۔ حافظ قرآن کا تمام جنتیوں سے 6666 درجات اس سے زائد ہوں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا اللہ کہے گا پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں پہ الناس کی سین ہوگی وہاں پر تیرے جنت کا مقام ہوگا۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لو، اپنی اولاد کو دیندار بنا لو۔ یہ مت کہو کھائیں گے کہاں سے۔ آج بات ہوتی ہے کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ میں عرض کرتا ہوں اپنے ذوق کا بات، میں کوئی دلیل نہیں دیتا، علمی دلیل نہیں دیتا، ایک ذوق پر عرض کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ حفاظت کے لیے اپنے گھر میں پلے ہوئے کتے کو بھوکا نہیں مرنے دیتے۔ جو رب کے دین کا محافظ ہوگا، میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ بھوکا مر جائے۔ میرا رب، آپ اپنے کتے کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے تو میرا رب خزانوں کا مالک وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے کو کیسے بھوکا مرنے دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، دیندار بنائیں۔ اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے اور اللہ رب العزت کا انعام ہوگا جس کو اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔